سر ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو پوئٹ بننا ہو تو وہ ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس میں ہوں. کسی کو کوئی ناول وغیرہ لکھنا ہو تو اس میں بہت سارے مسٹیکس لوگ نکالیں گے کہ یہ چیز رائٹر کی خوبیاں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. کسی کو ایک کرٹک بننا ہو، کیونکہ کرٹیسزم آپ نے پڑھی ہے، بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے. باہر سے جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو بورنگ لگتی ہے، لیکن جب پھر ہم پڑھتے ہیں تو پھر پوئٹری وغیرہ ان سے بھی زیادہ انٹرسٹ اس میں چلا جاتا ہے ہمارا. سوال ہے ایک، لیکن دو طریقے سے پوچھ رہا ہوں. ایک یہ کہ اگر کسی کو ایک کرٹک بننا ہو تو کون کون سی خوبیاں اس میں ہونی چاہیے، اور یہی سوال دوسرے طریقے سے یہ ہے کہ کوئی اگر اچھا کرٹک ہو تو کیا کیا خوبیاں اس میں ہوتی ہیں. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ روز روشن کی طرح آیا ہے، کہ نقاد بننے کے لیے، کرٹک بننے کے لیے آپ کو کتاب سے دوستی کرنی پڑے گی. کثرت مطالعہ، وسیع المطالعہ یا کثیر المطالعہ، یہ تینوں اصطلاحات. آپ کثیر مطالعہ کریں گے، وسیع مطالعہ کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں گے. ایک شعر ہے کہ ہم نشینی اگر کتاب سے ہوں، اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں. تو ایک کرٹک میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس کی ہم نشینی کتاب سے ہوتی ہے، ہر وقت وہ مطالعہ کرتا ہے. تو ایک نقاد بننے کے لیے، ہمارے جو ینگ جنریشن میں کوئی نقاد بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ٹپ ہے. اور ایک نقاد کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ وہ مطالعہ بہت زیادہ کرتا ہے، اور صرف اپنی زبان کے، اپنے ادب کے بارے میں مطالعہ نہیں کرتا، بلکہ وہ بین الاقوامی ادب پر بھی ان کو تو دسترس ہوتی ہے، اور ان کے بارے میں بھی وہ مطالعہ کرتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کثیر مطالعہ کریں. زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ چیزیں ہماری ذہن میں ہوگی، ہاں، سمجھدار ہوں گے. ہاں، تو ملٹی ٹیلنٹڈ بندہ ہوگا تو ہاں، اچھا. کثرت مطالعہ یہ سب سے اہم چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ متعصب نہ ہو. یہ سب سے اہم خوبی ہے کرٹک میں، یہ ہونی چاہیے کہ وہ غیر جانبدارانہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک رائٹر ہیں، مثلا شاعر ہے یا ادیب ہے، اور میں ایک کرٹک ہوں. تو اگر مجھے آپ سے محبت ہے تو میں صرف آپ کی خامی خوبیاں تلاش کروں گا. فیورٹزم. ہاں، فیورٹزم یہ تنقید میں نہیں ہونی چاہیے، تنقید کا بیڑا غرق کر دیتا ہے یہ جو بائسڈ ہوتا ہے جو بندہ. اور آج کل کے لوگ، میں آپ کو ایک ذاتی اگزامپل دیتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں نسلی تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں، قومی تعصب کا شکار ہوتے ہیں. نقاد میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ ان بائسڈ ہو، یعنی وہ متعصب نہ ہو. وہ کسی بھی فن پارے کے متعلق ان کی خوبیوں کو بھی بیان کرے اور اچھائیوں کو بھی بیان کرے. یہ سب سے اہم چیز ہے، ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ خود مختار اور بے باک ہو. یعنی کرٹک وہ جب رائے دیتا ہے، تنقیدی رائے دیتا ہے، تو اس میں وہ آزاد ہوتا ہے اور وہ بے باک ہوتا ہے. انہیں اپنے رائے پر مکمل کیا ہوتا ہے، دسترس بھی ہوتا ہے اور عبور بھی ہوتا ہے، اور وہ اس کو پتہ ہوتا ہے. دلیل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ وہ فیصلہ کرتا ہے، تحقیق کے بعد وہ فیصلہ دیتا ہے. یہ سب سے اہم چیز. ایسا نہیں کہ بس آپ تکے لگائے اور یہ کہیں. نقاد کبھی بھی تکے نہیں لگاتا، وہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے. اور سب سے اہم بات، وہ ایستھیٹکس سے، جمالیات سے گہری واقفیت رکھتا ہوں، کیونکہ ادب تو نام ہے خیال کی خوبصورتی اور لفظ کی خوبصورتی، یعنی حسن بیان، حسن تخیل. تو جو فن پارا آپ نے جو لکھا ہے، جو مضمون لکھا ہے، یا کوئی شاعری لکھی ہے، غزل لکھی ہے، تو وہ نقاد کا کام یہ ہے کہ وہ خوبصورتی ڈھونڈے. ہاں، خوبصورتی ڈھونڈے. دیکھیں، نقاد قاری اور لکھاری کے درمیان پل کا کام دیتا ہے، ریڈر اور رائٹر کے درمیان پل کا کام دیتا ہے. جو آپ مثلا ایک رائٹر ہے اور میں کرٹک ہوں، تو آپ نے جو کچھ لکھا ہے، مجھ پر فرض بنتا ہے کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس کی خوبیوں کو، خامیوں کو، خوبصورتی کو، حسن کو عوام کے سامنے، قاری کے سامنے پیش کروں.
صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور مختلف علوم پر دسترس رکھتا ہوں، سوشل سائنسز خصوصاً نفسیات، عمرانیات، سائیکالوجی، سوشیالوجی، انتھروپالوجی، اور ان چیزوں سے اگر ایک کریٹک واقف ہے، تھوڑی واقفیت رکھتا ہے تو وہ ایک بہترین نقاد بن سکتا ہے. مختلف زبانوں پر ان کو عبور حاصل ہو، ان کو آل راؤنڈر ہونا چاہیے. آل راؤنڈر ہونا چاہیے. ایک کریٹک کو آل راؤنڈر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ پھر تنقید کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتا. اگر ایک شخص ہے اور وہ صرف اردو زبان جانتا ہے یا صرف انگلش زبان جانتا ہے اور وہ اس میں تنقید کرتا ہے، ایک شخص ہے اس کو عربی زبان بھی آتی ہے، فارسی بھی ہے، انگریزی بھی ہے، فرانسیسی بھی ہے، تو کیا یہ بہتر نقاد بنے گا یا دوسرا والا جس کو صرف ایک زبان آتی ہے؟ ہاں بالکل، ملٹی جو ٹیلنٹڈ ہے، زیادہ ہاں، چیزیں آتی ہیں. تو یہ مختلف زبانوں پر عبور حاصل ہو، مختلف علوم پر عبور حاصل ہو. ایک شخص نفسیات بھی جانتا ہے، سائیکالوجی بھی جانتا ہے، سوشیولوجی بھی جانتا ہے، ان کی تنقید میں. اور ایک شخص صرف اپنی زبان جانتا ہے. لینگوسٹ سب سے اہم چیز جو لینگوسٹکس پر، لسانیت پر ان کو عبور حاصل ہو. اور فلسفہ، فلسفی، یہ تو آپ الگ نہیں کر سکتے تنقید سے. بالکل ہاں، یہ تو لٹریچر میں ہی بہت زیادہ ہے. اور نقاد کے لیے ایک اسلوب، سٹائل ضروری ہے. نقاد کا اپنا ایک سٹائل ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ دوسرے لوگوں کو کاپی کریں. ان کا اپنا ایک اسلوب، اپنا ایک سٹائل ہونا چاہیے. نقاد بھی ایک رائٹر ہے، ہاں، تو اس لیے ہر رائٹر کا سٹائل دوسرے سے الگ ہوتا ہے. تو ان کا ہونا چاہیے وہ کس طرح لکھتا ہے، کیسے سمجھاتا کیسے ہے. اردو میں بہت سے صاحب اسلوب ادیب نقاد موجود ہے. مولانا شبلی نعمانی ہے، ان کا اپنا اسلوب ہے. مولانا محمد حسین آزاد ہے، پروفیسر فراق گورکھپوری ہے، محمد حسن عسکری ہے. یہ سارے نقاد ہیں، لیکن یہ صاحب اسلوب نقاد ہے. تو کریٹک بننے کے لیے آپ کا اپنا ایک سٹائل ہونا چاہیے. اور اب سب سے اہم چیز یہ ہے لاسٹ میں کہ تنقید یا کریٹیسزم بذات خود ایک فن ہے، اور آپ کو اس فن کی تمام اصطلاحوں کو سمجھنا چاہیے اور سمجھانا بھی چاہیے. اگر آپ اس فن کے کریٹیسزم کے اصطلاحوں سے واقف ہے تو آپ بہتر طور پر تنقید کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چند چیزیں تھیں کہ یہ ایک شخص میں کیا ہونی چاہیے، کوالٹیز ہونی چاہیے. کریٹکس میں زیادہ مطالعہ، کتابوں سے دوستی، کتابوں کو اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے. اور سب سے اہم چیز وہ باعث نہ ہو، متعصب نہ ہو، غیر جانبدارانہ ہو. اور تنقید کا فریضہ غیر جانبدار شخص ہی سر انجام دے سکتا ہے. اگر کوئی شخص باعث ہے، متعصب ہے، تو پھر ان کو میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ آپ تنقید کے فیلڈ میں نہ آ جائیں. صحیح ہے. اور یہ جمالیات سے، اسٹیٹکس سے گہری واقفیت رکھتا ہو، مختلف زبانوں پر ان کو عبور حاصل ہو، مختلف فنون جانتا ہو، اپنا ایک سٹائل ہو. تو یہ چند چیزیں ہیں میرے خیال میں کہ کریٹک کے لیے یہ ضروری ہیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو.